بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ناظرین، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، کیوں کر ہوئی، کب ہوئی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینے آئے تھے تو نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت تک نماز کے لیے باقاعدہ اذان نہ ہوتی تھی۔ پس ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کوئی اعلان ضرور ہونا چاہیے، تو بعض نے کہا کہ نصارا کے ناقوس کی طرح ناقوس بنا لو، اور بعض نے کہا نہیں بلکہ یہود بغل کی طرح ایک بغل بنا لو۔ پس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہ ایک آدمی کو مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کے لیے اذان دے دیا کرے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو۔ اذان کے الفاظ دو دفعہ کہنا مسنون ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں جفت کلمات کے ہی اور اقامت میں طاق سوائے قد اقامت صلاۃ کے اذان کہنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور مارے خوف کے وہ گوز مارتا جاتا ہے اور بھاگتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز نہ سننے۔ پھر جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، حتیٰ کہ جب اقامت بھی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ آدمی اور اس کے دل کے درمیان وسوسوں سے ڈالے کہتا ہے کہ فلان بات یاد کر، فلان بات یاد کر، وہ باتیں جو اس کو یاد نہیں تھی، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی۔ اذان دیتے وقت آواز بلند کرنا مسنون ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب اذان کہو تو اپنی آواز بلند کرو، اس لیے کہ مؤذن کی دور کی آواز کو بھی جو کوئی جن یا انسان یا اور کوئی سنے گا تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ اذان سن کر قتال اور خونریزی بند کرنا ثابت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی قوم سے جہاد کرتے تو ہم سے لوٹ مار نہ کرواتے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے، پس اگر اذان سن لیتے تو ان لوگوں کے قتل سے رک جاتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملہ کر دیتے۔ اذان سن کر کیا کہنا چاہیے، آئے ناظرین جانتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان کی آواز سنو تو اسی طرح کے ہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے جواب میں اشہد ان محمدن رسول اللہ، اللہ تک اذان کی طرح کہا۔ اور جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اور کہا
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ اذان کی وقت کی دعا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن لے پھر یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ، اس کامل دعا اور قائم ہونے والی نماز کے رب، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عنایت فرما اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرم کیا ہے، تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اذان کے بارے میں قرعہ ڈالنا بھی منقول ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لے کہ اذان میں اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے، پھر قرعہ ڈالنے کے بغیر اس سے نہ پائے تو ضرور قرعہ ڈالے، اور اگر جان لے کہ اول وقت نماز ظہر پڑھنے میں کیا ثواب ہے تو بے شک سبقت کرے، اور اگر جان لے کہ عشاء اور صبح کی نماز بجماعت ادا کرنے میں کیا ثواب ہے تو ضرور ان دونوں کی جماعت میں آئے، اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ آندھے کی اذان جبکہ اس کے پاس کوئی وقت بتانے والا موجود ہو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں، پس تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا آدمی تھے، وہ اذان نہ دیتے تھے یہاں تک کہ لوگ کہتے کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے۔ فجر کی طلوع کے بعد اذان کہنے کی چاہیے۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان کہنے کھڑا ہو جاتا اور صبح کی اذان ہو جاتی تو 2 رکعتیں ہلکی سی فرض کی اقامت تکبیر ہونے سے پہلے پڑھ لیتے۔ جزاکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔